الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی تیرے نبی کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ نقش نبی کے ہیں جنت کے راستے، خدا سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، دنیا تے موجود ہر مسلمان صاحب ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی، اس دی دلی طور دے اتے خواہش ہونی، اس دی یہ تمنا ہونی کہ میں اللہ رب العزت دا محبوب بندہ بن ونجاں، اللہ رب العزت دی ماں محبت حاصل ہو ونجے، میں اللہ رب العزت دا ولی بن ونجاں۔ اللہ رب العزت اس دا ایک ذریعہ اپنے بندیاں تیسرے پارے دے وچ دسیا، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی میری طرفوں اے پیغام دنیا دے انساناں پہنچا دیو، قل فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ والے بننے چاہنے ہو، تسی اللہ دے محبوب بننا چاہنے ہو، اللہ دے محب بننا چاہنے ہو، تو تسی ایک کام کرو، فتبعونی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی زندگی گھن کے آئیں تسی اس زندگی اپنا کنو، تسی متبع سنت بن منجو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زندگی تساں دے اندر آ ونجے، تساں اللہ رب العزت محبت کرن لگ پوسو۔ اور اگے فرمایا اگر تساں دی زندگی کوئی کمیاں بیشیاں ہوئیاں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تساں چونکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دا اتباع شروع کر دیتا، اللہ اس برکت نہ انہوں گناہاں بھی مٹا دے سی، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ لیکن حضرات علماء لکھیا بھئی آج سیدھی حالت یہ وے بھئی جس ویلے بھی سیدھے سامنے حکم خدا آنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں آنیاں، تو اسے جیسے سب تو پہلے اپنے نفس کو پوچھنے
ہاں بھائی تو دس اے حکم اپناونا چاہیے، اگر وہ چیز نفس دل لگنی ہوئے وہ اسی زندگی گھن رہنے ہیں، تے جے اگر نفس اپنی ویٹو پاور استعمال کر دے، یہ دنیا دے اقوام متحدہ ایک ادارہ تو دے 5 جڑے نے جی ملکن جنا ویٹو پاور حاصل ہے، بھائی جس ویلے بھی انہاں چو کوئی ایک ملک چاہے تے سارے ملک ہکی قرارداد دے حق جون، وہ ایک ویٹو کر ونجے وہ قرارداد ختم ہو گئے نہیں۔ انہاں کو یہ جڑا سڈا نفس ہے اساں بھی ویٹو پاور دیتی ہوئی، ٹھیک ہے بھائی جیڑی گل تو آکھ سے تد آکھ دیتی، جس تو رد کر دیتا اسی تیرے نال ہاں۔ اللہ آخنے نہیں میرے بندو اے ہینج دوستی نہیں بن سکنی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر وقت منڈ پڑھنا تو وقت سب کچھ ہینڈز اپ کر کے وقت منڈ نہیں لگاونا، وقت اپنا نفس اس خدا نہیں بناونا، بلکہ اپنا الہ تے معبود ایک ماں ہی سمجھنا، تے کی کرنا پورے دا پورا اسلام ہی داخل ہونا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ جڑے شیطان نے اس دیاں طریقیاں دی، اس دیاں چالاں دی اتباع نہیں کرنی۔ یا اللہ اگر وقت اتباع کرنی تو کینڈی کرنی؟ فرمایا ما آتاکم الرسول، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی گل تساں آکھنے ونجن تسی اس دی اتباع کر کے اساں اپنی زندگی چڑھنے ونجو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جس تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں رکینے ونجن اس تو بس رکنے ونجن، تساں اس چیز دی اتباع اور اطاعت کرنی۔ اور اگر سرٹیفکیٹ دیتا ومن یطع الرسول، جس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اتباع کر کے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چل پیا، فقد اطاع اللہ، او انجے سمجھے اس اللہ رب العزت دی اطاعت دا کلادہ اپنے گلے چ پا کے دا اس اللہ دی اطاعت کرنے والا بن گئے۔ اور سب تو زیادہ جیڑی چیز انساناں اتباع رسول تو روکنے والی وے، اے علماء لکھیا اے انہاں دی نفسانی خواہشات ہیں، اور بہت ہی کمزور انسان ہے جس بندے دے اتے اس دا نفس غالب آ ونجے، اس دی نفسانی خواہشات غالب آ ونجن، وہ ایک فیصلہ کرے یہ کام ٹھیک ہے، اللہ دا حکم ہے، یہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہنج کرنا، لیکن وقت جو جے اندروں صلاح گھنے تے اندر آکھے بھائی نہیں وہ جیڑی وہ نفسانی عدالت ہے نا وہ اساں نفس فیصلہ دے بھائی ٹھیک نہیں، اے اس دے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا میرے حبیب اس بندے ویکھے نے، افرائیت اس بندے ویکھے نے جس بندے اپنے نفس اپنا معبود بنایا ہوا، جی کون اپنے الہ حقیقی دی گل مننی چاہیے بجائے او دے مننے دے او اس نفس میں ٹریا وط نوے۔ فرمایا گیا یہ انسان سچی گل اے بھائی اے مرد کھاونے دی بھی قابل ہو نہیں۔ کئی مجلس وچ گیا، اس کوئی نیکی تے خیر دی گل سنی، اس دے اندر جذبات پیدا ہوئے، مثلا سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دا چہرہ جڑا وہ خالی وے، اور اس ایک ایسا رحمت دیاں گھڑیاں اس دے اندر جذبہ پیدا ہویا، اور اس فیصلہ کیتا وقت جو تھوڑی دیر تو کیا یار لوگ کیا اکسن او لوگ کو نہیں اندر دا نفس ہے، وقت اس نفس دے آکے لگ کے اس اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔ حضرت امام ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے اے جا انسان اے مرد کھاونے دی بھی قابل نہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اہمیت دے بارے ارشاد فرمانے بھائی سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک رب دی توحید دا پیغام لوگاں سنایا، اور اس تو بعد جب قوم نہیں منیا تو اللہ انہوں نے عذاب بھیجیا۔ اللہ فرمایا میں نے پیارے پیغمبر ایک سفینہ تیار کر، ایک کشتی، جیڑے لوگ بھی اس کشتی دے وچ سوار ہوئے سن میں انہاں اس طوفان بارش والے طوفان تو صحیح سلامت رکھ سکتا۔
اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے اوے لوگو قیامت تک اگر طوفاناں دے کولو اپنے آپ بچاونا چاہتے ہو تو وقت انج کرو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سنتاں والی کشتی نا اس دے وچ سوار ہو بنو تساں قیامت تک کوئی بھی فتنہ کوئی فساد کوئی پریشانی کوئی طوفان نقصان پہنچا سکنا نہیں. ہوں اسی آ جاگنے جی کتنے طوفان ہیں جس طوفان کو اس زمانے تے طوفان آئے میں دوستوں بڑے طوفان ہیں یہ ہر پاس مادیت دا طوفان ہے مغربیت دا طوفان ہے الہاد دا طوفان ہے یہ طوفان بد عقیدیت دا طوفان ہے بے ادبی دا طوفان ہے. دیکھو نا کتنی مادہ پرستی دا دور آ گیا لوگ صریحاً قرآن دا حکم کہ لوگوں یہ جڑا سود ہے اسا چھوڑ دیو اگر نو چھوڑے نے خدا اور خدا دے رسول دے خلاف اعلانے جائیں گے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لیکن لوگ کر نہیں رہے. یہ مادیت ہے طوفان ہے جس دا لوگ شکار ہوئے پہ مغربیت ہے اس وچ اہل مغرب دا جیسا لباس ہے جیسی وضاقت ہے جیسی انہوں دی تہذیب ہے جیسی ثقافت ہے آج مسلمان اس سے دا شکار ہویا پیا اور حضور جیڑی بہترین ایک سیرت دے گئے اس دے تو غافل ہوئے پیا. بد عقیدیت دا بھی شکار ایوے نہیں دنیا دا طوفان آیا نہیں پیا بنیرے تے کہاں بول ونجے تے جناب اس دے بارے ہی اس این سمجھے وینا گویا کہ قرآن دے حکم ہے رائے تو لگے وینا دے کالی بلی لگ گئی ہے. آج بھائی نقصان ہونے اس سب بد عقیدیت نے اور بے ادبی دا بھی طوفان آئے ہویا ہے. میں عام ہستیاں کہ آکھاں انبیاء بھی انہوں تو محفوظ نہیں صرف انبیاء نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بھی لوگ بے ادبی کر کے انہوں نے جڑا وہ خاکے تیار کر رہے ہیں ان مبارک ہستیاں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ اپنا مال چھپایا نہ اولاد چھپائی نہ اپنی جان چھپائی جان ساران عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تے آج اسی حص صدی دے مسلمان جنہاں سدھا وضو کرنا نہیں آنا ہے جنہاں طہارت نہیں پتا وہ بھی انہاں دے اتے انگلی اٹھاونے واسطے سی اج تیار تھی پہ. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے اوے لوگو اگر چاہنے ہو کہ قیامت تک کسی قسم دے جڑے طوفان ان تسان جی کن حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی سوار ہونے والے نقصان نے پہنچایا تسی بھی انجا کن بچ منجو. اس دی ایک واحد صورت یہ نے کہ تسی کہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سنت زندگی وے اساں اپنی زندگیاں دا حصہ بنا کے یہ کتنی بابرکت زندگی یار اس نے کتنی بشارتاں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے اور انہوں دی سیرت لکھا بھائی ابتدان انہوں دی زندگی جی دیں گے یہ ابتدان ایک تاجر ہے اور سود دا کام کریں گے وڈے وڈے رجسٹر بڑھائے ہوئے نے حصہ اتنے پیسے دیتے ہوئے نال اتنے گننے حصہ دا فلاں کھاتا اور ایک داڑے رجسٹر کچھن پائے ہوا تو لگے ہوئے نے اگے کہ لگے تک کوئی بچے چھوٹے وہ کوئی کھیل رہے ہیں اس زمانے جڑا کوئی گلی ڈنڈا یا کھیڈ ہونی ہے ان ہکی دوئی نہ گل پہ کرے نے جنے بچ ونجے ہی جڑا بندہ لگے ہوئے نا یہ جہنمی نے تے جس اتے اس دا سایہ پہ گیا وہ بھی جہنمی بن گئے سی. یہ انہوں بچے نہیں آکھے اصل ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جس سے کوئی بندہ رب تو دور ہوئے نا اللہ پاک اس تو نفرت کرنے لگ پانے اللہ فرشتیاں آسمانت حکم دینے لوگوں اس مینڈے حکم مننے چھوڑ دیتے ہیں مینڈ تو دور ہو گیا اس نہ تسی بھی نفرت شروع کر دو وقت اللہ پاک ان فرشتیاں زمین تے بھیجے نے اس زمین والے چ اعلان کرے نے یہ بندہ میں نے حکم دی خلاف ورزی کرنے والا میں خدا اس نہ نفرت کرے نا تسی بھی اس نہ نفرت کرو
ہر کوئی اس تو بچنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ ایک غیبی نظام اور پیغام ہے جڑا انہوں بچے بھی پہنچے ہوئے ہیں. ان جو اگیرے تھی ہیں نا اپنے آپ نہ مخاطبن کہ بشر کتنا تو بدبخت آدمی تنڈے بارے چھوٹے بچے بھی جڑا ان اس قسم کے خیالات کا اظہار کر وقت رونا شروع کرتا ہو. میں نے پاک پروردگار تو ایک حقیر مخلوق ہے جڑی زمین تے چلنے والی چونڈیاں نو نام دا بھی تو روزی رسام ہے تے میں اس رزق دے بارے اتنا لالچی ہو گیا کہ میں تساں اتنی حداں توڑیاں کہ میں جڑے نفرت دے اظہار ان چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں. یا اللہ میں تساں کو سچا توبہ طائب ہوں. اتھے ہی پریشان ہوئے انہوں جڑا رجسٹر انہوں پاڑ سکتا آکھیا بس جس بندے دتی کوئی گندی سب کچھ ختم پکے سچے توبہ طائب ہوئے پیچھے گھر مڑ پین وینے پہ ایک نہیں کوئی گنن ہوگا. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہو. جڑے لوگوں کوئی رب دے نیڑے آ کے تے ویکھو ایک ویری تساں اگر احساس ندامت ہو گیا تساں سچے دل نال توبہ طائب ہو گئے ہو یعنی اللہ تساں انج گناہ تو پاک کر دے سی جی کون تساں گناہ کیتے ہی نہیں ہے جی کون تساں دی نفرت دے اعلان زمین تے ہوئے پے تے آسمانہ تے ہوئے پے انج میں رب تساں دی محبتاں تے تساں دی شہرتاں دے اعلان کر دے سی. ہن کتنا سارا وقفہ لگ گیا بھئی انہاں اس گراؤنڈ پار کیتا اتھوں ہی احساس ندامت ہویا پیچھے مڑے جو جی پیچھے مڑے نا تے ان بچے ہکی دوئی آخر پین بھائی اے جڑا بندہ آنا پیا یہ اللہ دا ولی دے آؤ اس دی زیارت کر کے نو جس اس دی زیارت کر دی دی وہ بھی جنت دا حقدار بن گئے. سبحان اللہ میں رب کتنا کریم ہے تے کتنا قدردان ہے. اتھو رومن لگ پین. اس تو بعد انہوں نے نا حافی جڑا آنا ہے میں پڑھیا بھائی حافی عربی دے وچ آکھنے ننگے پیر والے. انہوں نے جس قرآن دی آیت پڑھی نا الم نجعل الارض مہادا میں نے بندوں میں بڑی نعمتیں دیتیاں اس زمین تے غور کیتا کرو میں کیسے تو واسطے بچھونا بنایا. انہوں نے کہا کدی اے زمین میں رب دا بچھونا تو بشرطاں یہ گل نہیں ڈھگنی بھائی تو جتیاں پا کے زمین تے چل ہے. یہ انہوں نے ایک غلب حال ہے ورنہ ہوئی تو اجازت ہے وہ بات ننگے چلنے ہے. آخنے میں رب اتنی انہوں دی قدردانی فرمائی ہے کہ جس راہ تو گزرنا اگر کوئی نجاست پئی ہویا زمین اس اپنے اندر کھین کھڑی نہیں کدی بھی انہوں نے پیرا نہ نجاست نہیں لگی. جس راہ تو انہیں ونجنا ہوا اتو جانور ہونا جانوروں سے گوبر کدی نہیں کیتا ہے بلکہ ادھر ایک چرواہ لگے ہونا ہے اور دوئی آخنا جن میں خیال ہے آج بشر فوت ہو گیا. اس کہ تاں کی کڑ غیب دی خبر آئی اس آخیا آج توڑی میرا تجربہ کدی میں نے انہیں جانورہ گوبر نہیں کیتا ہے آج کرینے میں اس راہ تو بشر لگنا. واقع تھوڑی دیر تو بعد پتہ لگا کہ بشر اس دنیا چھوڑ کے اللہ کے مہمان تھا. اللہ وہ مقام بخشے یا انا حضرت امام احمد بن حنبل یہ بہت بڑا نام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل عام آدمی نہیں 7.5 لاکھ حدیث دے حافظ ہیں حضرت امام احمد بن حنبل. اور صرف حافظ نہیں بلکہ بہت بڑے دین واسطے قربانی دینے والے بندے بن. یہ 3 بادشاہ جڑے یعنی معتصم باللہ بھی ہوئے انہاں ظلم سہن لیکن دین دے واسطے حقیقت بیان کرنا اس تو پیچھا ہٹے. اور جدھر اس دنیا تو ٹورے آکھنے ہونے ہیں جنے بادشاہ تم ہی آکھنا تے میں بھی حق واسطے ڈٹے پیا. ایک وقت آسی اس دنیا چھوڑے ساں تے بس سڈے جڑے اٹھنے ہوئے جنازے ان فیصلے کرے سن حق تے کو رہا. اور جدھر امام احمد بن حنبل دا جنازہ لگے ہوئے نیا آکھنے 17 لاکھ انسان حضرت امام احمد بن حنبل دے جنازے دے شامل ہے. کتنی اونچی ہستی جی. اچھا ان دا دربار لگا پہ ہونا ہے طلباء حدیث شریف پڑھا رہے ہونے ہیں. اور کدی کدی امام بشر بن حافی جڑے نا وہ بشر حافی رحمت وہ آوے نے وہ آون آیا تو امام صاحب وہ کتاب چ بند کرنے ہیں اور اٹھ کے تے انہاں ملنے ہے تو انہاں دا استقبال کرنے. تو لبا پوچھا استاد جی تسی تو بہت بڑے حدیث دے عالم اور حافظ ہو تے یہ تو ایک عام جے بندہ ہے جڑا بشر حافی تسی اس دی اتنی محبت اتنی عقیدت و ادب کرنے ہو. تو فرمایا
تساں کی پتا میں جڑے عالم ہے نا کتاباں دا تے اے کتاباں والا جڑا اللہ اس دا عالم ہے بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا ہوں اصل تساں دسنا ہے بھائی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سنت دی اتباع ہے او دا کتنا بڑا مقام ہے. ایک دڑ خواب دے وچ یہ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے. اینا تھوڑی تساں تعارف کرا سکتے کہ بڑی عظیم شخصیت ہے. زیارت ہوئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے پیر بھائی بشر حافظ اتنا پتہ بھائی تیرنا میں اتنی محبت کیوں کرے نا. خاموش ہو گئے. اللہ دے نبی فرمایا میں تیرنا یہ جڑی محبت کرے نا اس وجہ تے بھائی تد اپنا جڑا جسم ہے اس سمانیاں سنتاں دے وچ رنگ دیتا. تد اپنے جسم مانیاں سنتاں دے وچ تیری جسم دے وچ کوئی حصہ نہیں جس دے تے مہنی جڑی سنت ہے او دا نور موجود نہ ہوئے. اور دوسری گل یہ بھائی تیرے دل دے اندر جڑے اللہ والے نا انہاں دی عقیدت و محبت موجود ہے. اس وجہ تو بشر حافظ میں محمد تیرے نال محبت کرے نا. دوستو یہ شادیاں ہونیاں تے عموماً جڑی دلہا نے اس سجایا ہوا نا ہے او دے گلے چ ہار پایا ہوا نا سونے دا او دا گلا سونا لگن لگ پونا. او دے ہتھی چوڑیاں پائیاں وینیاں ہاتھ خوبصورت بن وینے اور ہتھے انگلیاں چ انگوٹھیاں پائیاں وینیاں اے خوبصورت لگن لگ پونیاں. او خوش ہونی کہ میں ڈے اے جڑا سجے ہوئے جسم میں میں جڑا شوہر ماں پسند کرے سی. بالکل اسی طرح علماء لکھیا جڑا بندہ اس دنیا دے اتے اپنے جسم وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں سجائی آنا اللہ دی نظر چ انجا کو محبوب بننا ہے. اگر اس دی اکھ جیڑی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق اس ویکھنا شروع کر دیتا, اس دے دماغ انجے سوچنا شروع کر دیتا, اس دی زبان انجے بولنا شروع کر دیتا, اس دے اعضاء انجے استعمال ہونا شروع کرتا. جس جس عذر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آنی ویلی اے انجے ہی اللہ دیا نظران دے وچ محبوب بننا ویلا ہے. لیکن مقام افسوس ہے اساں آج بغاوت شروع کی ہوئی ہے. اتنے اچھے رسول اساں اللہ رب العزت دیتے اور بجائے دے اسی غیران دے جڑے طریقے انہاں پسند کر رہے ہیں اور انہاں تے چل رہے ہیں. انہاں قریب وکھے آج میرے خیال 5 تاریخ ہے جمعرات آسی وہ داڑے 31 ہو سی. اس سال دا آخری دن ہونا نویں سال دی پہلی رات ہونی. اس نیو ایئر نائٹ سدیا گیا اور الحمدللہ سی ذرا دیہاتی علاقے جرا نے اساں اللہ بچائے وا ایک دن شہر وچ ونجے نا اوتھے بھائی کے نظام ہونا ہے. قوم دے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس طرح شراب اور کباب دی محفل ہونیاں. یہ کیڑی اتباع ہو رہی. من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس غیر قوم دی مشابہت اختیار کی تھی فہو منہم قیامت والے دیہڑے اس دا حشر انہاں نال ہی ہوسی. او اتھے ہی اکٹھے ہو سن. انہاں دا میری امت نال کوئی تعلق. ہاں من حب سنتی جڑا میری سنت زندگیاں اپنا گئی سی فقط حبنی میں سرٹیفکیٹ دینا او میرا حقیقی ہے. وکان مائی فی الجنہ کل قیامت والے جنت چو میرے نال ہو سی. 14 اگست آنا آنا اور 14 اگست اسی کے میں نے یوم آزادی اور اس در جناب بچے بھی سیڑے جھنڈے لا رہے ہونے مکانہ ہوتے موٹر سائیکلوں ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے جھنڈے جڑے اور جناب اتنے جیباں نہ بھی بیج ادھر کی مطلب ہونا یہ اظہار ہونا باساں اپنے وطن دے نال کیوے محبت ہے. تے کدی یہ کام اسی 15 اگست کراں جڑا نال انڈیا جد یوم آزادی اس دا جھنڈا سی لہرا رہے ہواں تے اساں محب وطن آکھے ویسی یا غدار وطن آکھے ویسی؟ غدار وطن آکھے ویسی نا. تو جس ویلے یہ 31 دسمبر اسی نیو ایئر نائٹ منا کے ان غیر اور اساں آج توڑی ان چیزوں نے فلسفہ بھی نہیں سوچا بھائی جڑا ویلنٹائن ڈے وے بسنت نیو ایئر نائٹ اس دے پیچھے فلسفہ کے وے
یہ جڑا بسنت ہے بنیادی طور پہ ایک ہندو ہے جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، اور ہر سال یہ جڑا جشن بہاراں وچ او اس خراج عقیدت پیش کرے نے، اور شڑے مسلمان بھی جناب اس دی یاد تازہ کر رہے ہونے. اور یہ نیو ایئر نائٹ دے بارے علماء لکھیا بھائی سڈے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں، اور حضرت ابراہیم دے جڑے دوئے بیٹے حضرت اسحاق ہیں انہاں چوں یہود دی نسل چل رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابتدا وچ ہی اللہ رب العزت دی رضا واسطے قربانی دیتی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا میرے ابا جیڑا اللہ حکم دیتا نے کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. وہ جو باپ لٹایا ذبح کرن لگیا ادو دمبا آیا، اللہ رب العزت اسماعیل تھلو کڑ کے دا دمبے ذبح کرا دیتا. وفدیناہ بذبح عظیم. یہ اعزاز اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد حضرت اسماعیل بخشیا. اور یہ جڑے یہود ہیں اور یہ کدوں واقع ہوئے یہ 10 ذی الحج ہوئے، اور یہ جڑے یہود ہیں ان آکھنے بھائی ادھر دسمبر دی 31 تاریخ ہے جدڑ اے مینا دی وادی واقع ہویا، اور او جڑے سڈے جد امجد حضرت اسحاق ہے انہاں ذبح ہونے واسطے اللہ انہاں دی جائی تے مینڈا بھیجے. اسی یہ جشن منانے 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ اس وقت، یعنی دنیا لفظ سڈی جڑی امت مسلمہ دی تاریخ ہے اس او مسخ کر کے اپنی وہ جڑی تاریخ ہے اس دی یاد تازہ کرے ہونے، اور سڈی مسلمان امت بھی انہاں دی اس حضور دے اس چھوڑ کے اس اپنا کے اللہ رب العزت تو دور ہو رہے کہ اسی اتنے کوئی گئے گزرے ہیں بس سڈی کوئی بنیاد نہیں. وہ آخنے والے تھا کہ ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا ہے. اسی او امت نہ ہو بھی اسی دنیا دے پیچھے ٹنا، بلکہ اے امت حضور اس او تعلیم دے کے گئے کہ انہاں دے پیچھے ان لوگاں ٹورنے واسطے آیا ہے. بس صحابہ انجا کو نے وہ سنت دی اتباع کی تھی، اللہ کے مقام دیتا. وہ آکھنے والے آکھیا جنے وہی راستے مستند مانے گئے جہاں سے ہو کر دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. اللہ رب العزت اساں سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی اس دی اتباع کرنے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس دا دوسرا حصہ بیان دا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی سنت زندگی وے اور جیڑی موجودہ سائنس اور میڈیکل ہے الحمدللہ جو یہ ترقی کرینی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت زندگی دے بارے انہوں دا آخری رزلٹ آنا بے حقیقی کامیابی اسے دے اندر تا جدید سائنس اور اتباع سنت انشاءاللہ اگلے اس جمعۃ المبارک کے اس پروجیکٹ کی طرح سی. اللہ رب العزت آخر سنیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.